پورے ملک میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جسے آشوب چشم، آنکھوں کا فلو یا پنک آئی کہا جا رہا ہے۔ کیا واقعی اس بیماری سے آپ کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو وائرس سے پھیلتا ہے۔ تو کیا اس سے بچنا ممکن ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید یہ جو بیماری ہے یہ دیکھنے سے یا ایک دوسرے کی طرف آئی کانٹیکٹ سے بھی پھیلتی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، انہیں ہاتھ لگانے سے، ٹچ کرنے سے یا کسی ایسی چیز کو چھونے سے جو کہ ان کے بھی استعمال میں ہے، ان کے بھی ذریعے استعمال ہے، اس سے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور پھر آپ کی آنکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ سر، آپ کی اس ساری بات سے مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ ہم نے وہی پریکاشنز رکھنی ہے جو ہم نے کرونا کے ٹائم میں رکھی تھی۔ جی بالکل، سینیٹائزر کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ مطلب ایک آدمی کو ویسے ہی ڈسٹ الرجی بھی ہو جاتی ہے تو آنکھیں لال ہو جائیں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں یہ وہی والا وائرل انفیکشن تو نہیں ہو گیا۔ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آپ کی آنکھ میں اگر یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ نے پانی سے اس کو نہیں دھونا، کیونکہ پانی میں بھی بیکٹیریا ہو سکتا ہے۔ کورونا کے دنوں میں 10-15 دنوں میں عام روٹین میں آپ واپس آ جاتے تھے، تو کیا یہ بھی ہم واپس چلے جائیں گے، نارمل روٹین میں آ جائیں گے اور کوئی آنکھ پہ متاثر تو نہیں ہوگی کوئی چیز ہماری؟ کیا ہم اپنی اس ویڈیو میں کوئی کامن ڈراپس بتا سکتے ہیں جو اگر کسی کو ہلکا سا یہ ہو تو انفیکشن وہ یوز کر سکتا ہو؟ السلام علیکم جی، پبلک ڈیجیٹل پہ آپ فیضان چودھری کو دیکھ رہے ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جسے آشوب چشم، آنکھوں کا فلو یا پنک آئی کہا جا رہا ہے۔ آخر میں یہ بیماری ہے کیا؟ کیا واقعی اس بیماری سے آپ کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ آج کے اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں آئی سرجن ڈاکٹر ارسلان احمد صاحب۔ تو ارسلان صاحب سے یہ جانیں گے کہ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں نا بڑے ریومرز پھیل جاتے ہیں جب بھی کوئی وائرل انفیکشن آتا ہے، جس طرح کرونا کے ٹائم میں بھی آیا تھا، تو اسی طرح آشوب چشم کو لے کے نا لوگوں کے ذہن میں بہت سوال ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بیماری ہے کیا؟ دیکھیے، آشوب چشم جو ہے یہ بالکل ایک وائرل النس ہے، بالکل اسی طرح کی وائرل النس جس طریقے سے ڈینگی ایک وائرس ہے، اسی طریقے سے کرونا جو ایک وائرس تھا، اور ان سب سے پرانا وائرس ہے یہ، جو کہ ایڈینو وائرس کہلاتا ہے، اور یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ کئی صدیوں پرانا ایک بیماری ہے جو آشوب چشم ایک کامن ٹرمینالوجی ہے جو ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس دفعہ اس میں جو ایک فرق چیز ہے پہلے کی نسبت، وہ یہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تشویش بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے، یہ اس کا جو اسپریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایون گاؤں دیہات سے ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں، حالانکہ عام طور پہ گاؤں دیہات کے لوگ زیادہ تر اپنے ایریا میں رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں، تو وہاں تک یہ مرض جو ہے نا وہ پھیل چکا ہے۔ اور چونکہ اس میں آنکھوں کی ایک کیفیت یا ان کی جو بناوٹ ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے، سرخی آ جاتی ہے، لالی آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے وہ بہت تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ وائرل ہے، تو مطلب اس سے ایک چیز یہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ بیکٹیریل یا الرجی نہیں ہے، یہ وائرل انفیکشن ہے۔ جی، اس معاملے میں آپ بالکل یہ چیز ذہن میں رکھیں اور بالکل کلیئر ہے یہ معاملہ کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو وائرس سے پھیلتا ہے، اور جس طرح الرجی کے لیے ہم اینٹی الرجکس دیتے ہیں، بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ہم اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو وائرس ہے اس میں معاملہ مختلف ہے۔ اس میں جو اینٹی وائرل ڈرگز ہیں وہ کوئی ایز سچ نہیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے دیے جائیں۔ عام طور پہ اس کا جو بھی علاج ہے، جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ جتنے بھی قطرے دیتے ہیں وہ دو مقاصد کے لیے دیتے ہیں۔ ایک، آنکھ کی جو موجودہ تکلیف اور علامات ہیں ان کو ختم کیا جائے، سوزش کو کم کیا جائے، آنکھ میں پانی، رڑک، درد کی کیفیت کو بہتر بنایا جائے، اور دوسرا اس کے اوپر مزید کوئی سپر ایڈڈ انفیکشن یا بیکٹیریا اٹیک نہ کرے، آنکھ پہ کوئی مزید بیماری آنکھ کے اندر نہ آئے، اس لیے یہ دوائیاں یا علاج کے لیے جو قطرے ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اچھا سر، سب سے پہلا جو سوال لوگوں کے ذہن میں ہے نا، مطلب جب یہ بیماری کوئی بھی پھیلتی ہے تو لوگ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آخر اس سے بچا کیسے جائے، تو کیا اس سے بچنا ممکن ہے؟ دیکھیں، وائرس جتنے بھی ہیں، جیسے کرونا تھا، اس میں بھی ایک یہی چیز کامن تھی کہ یہ کانٹیکٹ کے ذریعے پھیلتا ہے۔ پاکستان میں چونکہ آبادی گنجان ہے، اگر آپ یورپی ممالک یا باقی دیگر کئی ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھیں تو پر اسکوائر کلومیٹر جو ہماری آبادی کی ڈینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ ہمارے قرب و جوار میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کانٹیکٹ قریب ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کے پھیلنے کا جو تناسب ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ یہ بیماری صرف کانٹیکٹ کی صورت میں پھیلتی ہے۔ ایک چیز میں یہاں کلیئر کر دوں اپنے ناظرین کے لیے، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید یہ جو بیماری ہے یہ دیکھنے سے یا ایک دوسرے کی طرف آئی کانٹیکٹ سے بھی پھیلتی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے نزدیک لوگ ہیں آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کی طرف دیکھنے سے یہ نہیں پھیلے گی۔ ہاں، انہیں ہاتھ لگانے سے، ٹچ کرنے سے یا کسی ایسی چیز کو چھونے سے
جو کہ ان کے بھی استعمال میں ہے، ان کے بھی زیر استعمال ہے، اس سے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور پھر آپ کی آنکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ اچھا سر، آپ کی اس ساری بات سے مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ ہم نے وہی پریکاشنز رکھنی ہے جو ہم نے کرونا کے ٹائم میں رکھی تھی۔ جی بالکل، وہی پریکاشنز رکھنی ہیں، اگرچہ اس حد تک لوگوں کی تسلی کے لیے یہ بات میں یہاں کرتا چلوں کہ کرونا کے مقابلے میں یہ بہت ہی ایک مائلڈ یا معصومانہ اگر ہم کہہ لیں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ایسی ڈیمیجنگ بیماری نہیں ہے۔ وقتی طور پہ آنکھ میں تکلیف کا سبب ضرور بنتی ہے، لیکن جب اس کا سائیکل کور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد میں یہ جب چلی جاتی ہے تو آنکھ میں کوئی ایسا نقصان نہیں چھوڑ کے جاتی جو کہ آنے والے ٹائم میں نظر یا آنکھ کے ڈیمیج کا سبب بنے۔ تو اس وجہ سے ہاں، لیکن ظاہری بات ہے آپ کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ اس سے بچیں، اور اس کے بچنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے کہ کانٹیکٹ اوائڈ، اور دوسرا طریقہ سینیٹائزر کا استعمال بہت ضروری ہے۔ آپ خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت جن کی آنکھوں میں سرخی ہے، جو وائرس کے اٹیک کا شکار ہیں، ان کو لازمی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کرتے رہیں تاکہ ان کے ہاتھوں کے ذریعے یہ جو ٹرانسمیشن ہے وہ کسی دوسرے انسان تک نہ ہو۔ اچھا سر، اس کی علامات کیا ہیں؟ مطلب ایک آدمی کو ویسے ہی ڈسٹ الرجی بھی ہو جاتی ہے تو آنکھیں لال ہو جائیں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں یہ وہی والا وائرل انفیکشن تو نہیں ہو گیا، تو کیا اس کی علامات کیا ہوں گی جس سے یہ اسپیسیفائی ہوگا کہ اس کو یہ وہی انفیکشن ہوا ہے؟ جی بالکل، اس کے اندر جو اس کی علامات ہیں وہ الرجی کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ چند گھنٹوں کے اندر عام طور پہ اپیئر ہوتا ہے، جس وجہ سے اکثر لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں کہ ذرا سلو پروسیس نہیں ہوتا، یکدم سے آپ سو کے اٹھیں گے یا بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے اندر آپ کو لگے گا کہ آپ کی آنکھوں میں چبھن شروع ہو گئی ہے، یا آپ کی آنکھوں میں سرخی آ گئی ہے، یا آپ کی آنکھوں میں پانی آنے لگ گیا ہے، درد پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ علامات ایک تو تھوڑی دیر کے اندر اپیئر ہوتی ہیں، تھوڑے ٹائم میں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کے آس پاس اگر کسی کی آنکھوں میں آلریڈی یہ ڈیزیز ہے تو آپ کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ ایڈینووائرل کنجکٹیوائٹس ہی ہوا ہے یا شعب چشم ہی ہوا ہے آپ کو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ الرجی میں عام طور پہ آنکھ میں خارش لازمی اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ الرجک بیماریاں آنکھ کی جو بھی ہیں ان میں آنکھ کے اندر جو خارش ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو ہے اس میں خارش کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، زیادہ تر آنکھ میں سرخی اور آنکھ سے پانی آنے کا، یا کچھ کیسز میں آنکھ سویل بھی کر جاتی ہے۔ تو یہ علامات جو ہیں وہ عام طور کے اوپر اس میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا سر، ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آپ کی آنکھ میں اگر یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ نے پانی سے اس کو نہیں دھونا کیونکہ پانی میں بھی بیکٹیریا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس حد تک تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس پانی سے آپ واش کر رہے ہیں وہ کتنا صاف ہے۔ یقینی طور کے اوپر پانی میں بیکٹیریا ضرور ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ اگر آپ ٹیپ واٹر سے یا فلٹرڈ واٹر سے کر رہے ہیں تو اس چیز کے چانسز کم ہیں کہ آنکھ میں کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو۔ آپ اپنی آنکھ کو کسی بھی صاف پانی سے جو کہ نارمل روٹین میں ہم استعمال کرتے ہیں نہانے کے لیے، چہرہ دھونے کے لیے، اس سے آپ آنکھ کو واش کر سکتے ہیں، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سر اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ مطلب جس طرح کورونا کے دنوں میں 10-15 دنوں میں عام روٹین میں آپ واپس آ جاتے تھے، تو کیا یہ بھی ہم واپس چلے جائیں گے، نارمل روٹین میں آ جائیں گے اور کوئی آنکھ پہ متاثر تو نہیں ہوگی کوئی چیز ہماری؟ دیکھیں اس میں جو ڈیزیز ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں عام طور کے اوپر۔ ہلکا، جس کو ہم مائلڈ بولتے ہیں، درمیانہ ماڈریٹ، یا سویئر شدید بیماری جو ہے وہ آپ کی ایسی ہوتی ہے جو تقریباً 2 ہفتے تک چلتی ہے، اور جو اسی طریقے سے ماڈریٹ علامات ہیں وہ 7 سے 10 دن تک، اور جو ہلکی بیماری ہے وہ 3 سے 4 دنوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور سر کیا ہم اپنی اس ویڈیو میں کوئی کامن ڈراپس بتا سکتے ہیں جو اگر کسی کو ہلکا سا یہ ہو تو انفیکشن وہ یوز کر سکتا ہو؟ دیکھیں عام طور کے اوپر تو کامن ڈراپس جو ہے وہ بتانا ہمارے لیے کوئی مناسب عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر ایک میں بیماری کی شدت بہت مختلف ہے، اس لیے اگر ہم کوئی جنرلائز ڈراپس بتاتے ہیں تو، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ اس میں جو بھی ڈراپس دیے جاتے ہیں عام طور پہ ان کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں، تو وہ ہم تھوڑے دورانیے کے لیے دیتے ہیں، ہم لمبے دورانیے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آنکھ کی شدت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو دیکھیں ایک چیز میں یہاں اتنا ضرور ہاں البتہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تو آپ کا مرض زیادہ تنگ کرنے والا یا زیادہ شدید نہیں ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ کچھ دن دیں، آنکھ کو صاف رکھیں، دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ اوائڈ کریں، تو چند دنوں کے اندر اندر یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں لیکن اگر آنکھ میں سوزی زیادہ ہے، سرخی زیادہ ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ بہتر رہے گا، مناسب عمل ہے کہ آپ اپنی کسی قریبی ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ سیلف میڈیکیشن ویسے بھی کوئی مناسب چیز نہیں، اسے پرہیز کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت سے لوگ جو ان سے ہیں نا وہ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز ڈال لیتے ہیں جس کا بعد میں انہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو لہٰذا ڈاکٹر کی رائے کے مطابق چیزوں کا استعمال کریں، دوائیوں کا استعمال کریں. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے سب سے بہترین عمل یہ بتایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں اس انفیکشن کو اور اتنا زیادہ نہیں ہے، تو بجائے کسی بھی ڈراپ کو یوز کرنے کے بجائے آپ اپنی آنکھ کو صاف رکھیں اور دوسروں سے تعلقات میں اجتناب کریں، تو آپ کا یہ مرض جو ہے وہ ایک ہفتے کے دوران ٹھیک ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اپنے اور اپنے گرد و نواح لوگوں کا خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.